اسلام، سب سے پہلے میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس لائق بنایا کہ آج میں اس کے پاک مذبح پہ کھڑے ہو کر اس کے صلیب پر بیان کردہ 7 کلمات میں سے ایک آپ سب کے سامنے بیان کر سکوں. اور اس کے بعد ہم اپنے پاسٹر صاحبان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں ایسے موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی حضوری میں آگے بڑھ سکیں. سو میرے عزیزو، جو آج مجھے آپ سب کے سامنے بیان کرنے کے لیے کلمہ ملا ہے وہ 5واں ہے، جس کا مطلب میں پیاسا ہوں. یہ کلموں میں دکھ کا کلمہ کہلایا جاتا ہے. اس کی جو نوعیت ہے، اس کی جو ٹائپ ہے، یہ دکھ کی کہلائی جاتی ہے. جیسے پہلا کلمہ معافی کا ہے، اسی طرح یہ جو کلمہ کہلایا جاتا ہے یہ دکھ کا کہلایا جاتا ہے. سو میرے عزیزو، میرے ساتھ مل کر نکالیے یوحنا کی انجیل، اس کا 29 باب اور اس کی 19 باب اور اس کی 28 آیت. اس میں یوں مرقوم ہے کہ اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے میں خداوند کی بڑی برکت ہو. میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی، اس کے بعد وہ گتسمنی باغ کو دعا کے لیے گئے اور اس کے بعد پکڑوا دیے گئے. وہاں سے ان کے دکھوں کا مرحلہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو گیا. ساری رات ان پر دکھ کیے گئے، ان پر تشدد کیا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان پر لعن طعن کی گئے، ان کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہاتھوں میں کیل لٹکائے گئے اور صلیب پر لٹکا دیا گیا. کن کی خاطر؟ ہمارے گناہوں کی خاطر، ہماری خطاؤں کی خاطر. ہمارا یسوع صلیب پر لٹکا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. میرے عزیزو، جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر بیابانوں میں بھٹک رہا تھا تو انہیں پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی، اور وہ چلا اٹھے کہ اے موسیٰ، ہم پیاس سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہمیں پانی پلا، ہماری پیاس کو بجھا. تو موسیٰ خدا کے حضور جھکا، اس نے دعا کی اور کہا کہ اے خدا مجھے بتا کہ میں کیا کروں. سو خدا نے اسے کہا اے موسیٰ، اپنے آسا، اپنی لاٹھی کو چٹان پر مارنا تو تجھے وہاں سے پانی ملے گا. سو موسیٰ نے ایسا ہی کیا، اپنے آسا کو چٹان پر مارا اور اس میں سے پانی نکلا، چشمہ پھوٹا جس سے پوری بنی اسرائیل قوم نے پانی پیا، اپنی پیاس کو بجھایا. اور وہ چٹان، وہ پتھر ہمارا یسوع مسیح ہے جس میں سے پانی، جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور ہم اس سے اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں. اور وہ آج ہمارے دکھوں کے لیے صلیب پر کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. یہ کیسا منظر ہے جس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یسوع مسیح کہیں سے گزر رہے تھے تو سامری عورت کنویں سے پانی بھر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اے عورت مجھے پانی پلا. تو عورت نے پانی نہ دیا. تو یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اے عورت، اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. میرے عزیزو، زندگی کا پانی دینے والا، آب حیات دینے والا آج صلیب پر ہمارے گناہوں خطاؤں کی خاطر ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. اور ہم اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتے، ہم اس کے دکھوں کو کم نہیں کر سکتے. میرے عزیزو، آج میں ضرورت ہے کہ ہم اس کے دکھوں کو کم کریں. میرے ساتھ مل کر نکالیے مرکز 5 باب 22 آیت اور 23 آیت. اس میں لکھا ہے اور ایک جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پیش کی جو اسے چکھ کر پینا نہ چاہے. اسی طرح مرکز 15 باب 22 آیت میں لکھا ہے اور وہ اس مقام گلگتہ پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مل ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لے. میرے عزیزو، سپاہیوں نے یسوع مسیح کو 2 دفعہ میں پیش کی گئی. میں تب دی جاتی تھی اس دور میں جب صلیب کی سزا دی جاتی تھی، تو سارے دکھ، درد، تکلیف اس کو دینے کے بعد جب اس کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا تھا مظلوم کو، تو میں اسے اس لیے پیش کی جاتی تھی کہ میں پینے سے دماغ، جسم سن ہو جاتا تھا، تاکہ اس کی جو روح ہے جب یہ مرے تو اسے پتہ نہ لگے کہ اس کی روح کب نکل گئی ہے. سو یسوع کے ساتھ بھی سپاہیوں نے ایسا ہی کیا. اسے 2 دفعہ انہوں نے میں دی پر اس نے میں کو چکھ کر پینا نہ چاہا. وہ چاہتے تھے کہ میں فضل مندی کے ساتھ اپنے خدا کو اپنی جان سونپوں، میں ہوش و حواس میں اپنے خدا کو اپنی جان سونپوں. ایسا نہ ہو کہ میں بے ہوشی کی حالت میں ہوں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کب مر گیا. اگر انہوں نے 7ویں کلمات میں کہا کہ اے باپ،
میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس کا مطلب ہے تب بھی وہ ہوش میں تھے, ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا ہے, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. سو میرے عزیزو, آج ہمارا خدا صلیب پر پیاسا ہے. وہ کس چیز کا پیاسا ہے؟ یہ غور بات کرنے والی بات ہے کہ وہ کس چیز کا پیاسا ہے. کیا وہ بوتلوں کا پیاسا ہے, پانی کا پیاسا ہے, مشروبات کا پیاسا ہے؟ میرے عزیزو, وہ ہمارے پیار کا, ہماری محبت کا, ہمارے دل کا, ہماری ان ٹانگوں کا پیاسا ہے جو اس کے گھر کی طرف آتی ہیں, ہمارے ان کانوں کا پیاسا ہے جس سے اس کا کلام سنا جاتا ہے, ہمارے ان ہاتھوں کا پیاسا ہے جس میں اس کی بائبل اٹھائی جاتی ہے, ہمارے ان آنکھوں کا پیاسا ہے جس میں اس کی بائبل کو دیکھا جاتا ہے, ہمارے اس دل کا پیاسا ہے جو اسے اپنے دل میں رکھتا ہے. میرے عزیزو, آج ہمیں اس کی اس طرح کی پیاس کو بجھانے کی ضرورت ہے. کیا وہ اپنے خدا سے کہتا تو وہ اسے پانی نہ بھیج سکتا تھا؟ فرشتے اس کے لیے پانی نہیں لا سکتے تھے؟ پر وہ پانی کی پیاس کا پیاسا نہیں, وہ ہمارے دل, ہماری روح, ہماری جان کا پیاسا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی حضوری میں دیں, اس کے نام کو مبارک کہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اور اس کے صلیب کے دکھوں کو تھوڑا سا بھی ہم اگر کم کر دیں, اس کی پیاس کو ہم تھوڑا سا بھی کم کر دیں, تو ہم خدا سے برکت اور فیض کو حاصل کریں گے. یہ جو 5ویں کلمے کا حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی حضوری میں گزارنا ہے, اور وہ کسی مشروبات کا پیاسا نہیں, ہماری روح, ہمارے دل, ہماری جان کا, ہمارے گھر گھرانوں کا پیاسا ہے. وہ ہمارا پیاسا ہے, وہ ہمیں چاہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, میری طرف لوٹ آؤ. خدا آپ سب کو کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت دے.